کبھی آپ نے سوچا ہے رات کا اندھیرا ہو، گہرا اندھیرا ہو، اوپر آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہو، نیچے سمندر کی گہرائی ہو اور ایک انسان تنہا اکیلا مچھلی کے پیٹ میں قید ہو، نہ اس میں روشنی ہو نہ اس میں سہارا ہو، لیکن وہاں سے ایک دعا نکلتی ہے جو آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ۔ آئیے ہم یہ قصہ سنتے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکل چاہے کتنی بھی بڑی ہو، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ بڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ شروع ہونے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف بھیجا، ایک بڑا شہر، ہزاروں لوگ، لیکن سب بت پرستی میں ڈوبے ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دن رات انہیں کہا، اے میری قوم، اے میری قوم، اللہ کو ایک مانو، بت کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن قوم حضرت یونس علیہ السلام پر ہنستی رہی، ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ قوم کہتی ہے، اے یونس، ہم اپنے باپ دادا کا دین کیوں چھوڑیں؟ تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم نہیں مانتے ہیں۔ سوچئے دوستو، میری پیاری بہنوں، ایک نبی اپنی پوری محنت کر رہا ہے، دن رات لگا ہوا ہے، اور قوم اس نبی کا مذاق اڑا رہی ہے۔ آپ ہوتے تو کیسا محسوس کرتے؟ اگر کوئی ہمارے طرف گھور کر دیکھ لے تو ہمارا خون جوش میں آ جاتا ہے، کوئی ہم پر ہنسے تو ہماری پاؤں کے نیچے زمین ہل جاتی ہے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ آیا، وہ ناراض ہو کر شہر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اللہ نے ابھی اجازت نہیں دی تھی۔ یہی ایک جملہ بازی تھی جو آگے چل کر امتحان بن گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، کشتی بھری ہوئی تھی۔ اچانک سمندر میں زبردست طوفان آیا، کشتی والے چیخنے لگے، یہ کشتی ڈوب جائے گی، بوجھ ہلکا کرو۔ سامان پھینکا گیا، لیکن طوفان تھما نہیں۔ پھر قرعہ ڈالا گیا کہ ایک انسان کو سمندر میں ڈالنا ہوگا۔ قرعہ 3 بار نکلا اور تینوں بار یونس علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا۔ سوچئے، ایک نبی، اللہ کا محبوب، لیکن امتحان ایسا کہ تینوں بار قرعہ انہی کے نام پر آیا۔ یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور انہیں نگل گئی، لیکن اللہ نے حکم دیا نقصان حضرت یونس علیہ السلام کو بالکل بھی نہ پہنچانا۔ اندھیرا ہی اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، سمندر کی گہرائی، اوپر رات کا اندھیرا، 3 اندھیرے، سمندر کا اندھیرا، رات کی اندھیری، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ایسے میں حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے عظیم دعا مانگی۔ یہ دعا جو ہم ہر وقت اپنی زبان پر رکھتے ہیں، ہمیں کوئی بھی حاجت پوری کرنا ہو تو ہم یہ دعا کے ذریعے ہماری حاجت کو پوری کر لیتے ہیں۔ وہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ آسمان تک پہنچے، فرشتے بولے، یا اللہ، یہ آواز تو پہچانی ہے، یہ تیرے نبی کی آواز ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہاں، یہ میرا بندہ یونس ہے، آج مشکل میں ہے اور میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔
دوستو میری پیاری بہنوں، سوچو اگر ہم بھی اپنی غلطیوں پر یہی دعا پڑھ لیں، کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ بے شک ضرور کرے گا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دیا۔ وہ کمزور اور بیمار تھے۔ اللہ نے سایہ دار درخت اگایا اور بیل کا پودا جس کے پھل نے انہیں طاقت دی۔ آہستہ آہستہ وہ تندرست ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کے بادل منڈلانے لگے تو وہ سب کانپ گئے۔ مرد، عورتیں، بچے سب سڑکوں پر نکل آئے۔ وہ رو رو کر کہنے لگے، یا اللہ ہم نے خطا کی، ہمیں معاف فرما، ہم ایمان لاتے ہیں اور اللہ رحمت والا ہے، اس نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ واحد قوم تھی جس نے اجتماعی طور پر توبہ کی اور سب کے سب بچ گئے۔ دوستو اور میری پیاری بہنوں، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت میں صرف اللہ ہی ہمارا سہارا ہے۔ بے شک جلد بازی نقصان دیتی ہے، صبر کامیابی لاتا ہے۔ دعا ہر دروازہ کھول دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، چاہے پوری قوم گنہگار ہو۔ اگر توبہ کرے تو سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم بھی دل سے یہ دعا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔